بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے اور ٹاپک از فوڈ چین. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ چین کسے کہتے ہیں. پچھلے کلاس میں ہم نے ایئرلی چینجز پڑھے تھے اور چینجز اس سے پہلے ڈیلی چینجز پڑھے تھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینجز کے مطابق ایک جاندار یا اینیملز جتنے بھی جاندار ہیں وہ کیسے رسپانس کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایئرلی چینجز پڑھے تھے. ایئرلی چینجز میں ہم نے ہائبرنیشن اور مائگریشن یہ دو ایئرلی چینجز پڑھے تھے، اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ کیسے اس چینجز کے مطابق ایک آرگینزم رسپانس کرتا ہے، اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتا ہے. تو ہیبیٹیٹ سے پہلے ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں ایک اور چیز پڑھا تھا، ایکو سسٹم. تو ایکو سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکو سسٹم بایوٹک اور اے بایوٹک کمپوننٹ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایکو سسٹم بناتا ہے. تو ایکو سسٹم میں جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ اکٹھے کام کرتے ہیں. دے آر ورک ٹوگیدر. کہ جتنے بھی کمپوننٹس ہے بایوٹک ہے یا اے بایوٹک ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کام کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایکو سسٹم کے لیے یا جتنے بھی جاندار ہے اس میں ہر ایک جاندار کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ توانائی یہ آرگینزم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو توانائی حاصل کرتے ہیں تو سن توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سن از دا میجر سورس آف انرجی. کہ جو سورج ہے یہ توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ انرجی سن کے ذریعے یا سن سے جو انرجی ہوتی ہے وہ ارتھ تک، زمین تک آ جاتی ہے. پھر یہ انرجی ہر ایک آرگینزم سے یعنی جانداروں کے درمیان یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اس میں انرجی کا کچھ حصہ یہ ہیٹ کی شکل میں یعنی حرارت کی جو ہیٹ ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس میں اس کا انرجی کا، اس توانائی کا کچھ حصہ یہ لاسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آرگینزم میں یہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں، تو یہ پوڈ کی شکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک. تو یہ پوڈ کی شکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ ایک لینئر سیکوینس، ایک لکیری ترتیب کے شکل میں ہم انہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کو پھر فوڈ چین کہتے ہیں. تو فوڈ چین اس میں فوڈ یعنی خوراک، یہ خوراک میں توانائی ہوتی ہے اور پھر خوراک کے ذریعے خوراک کی شکل میں توانائی یہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو فوڈ چین شوز ہاؤ the flow of energy take place from one organism to another. کہ فوڈ چین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے انرجی، توانائی یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو what is فوڈ چین؟ فوڈ چین کسے کہتے ہیں؟ تو فوڈ چین is a series of events in which one organism eat another and obtain energy. کہ فوڈ چین یہ وہ ایونٹس کا، مختلف ایونٹس کا وہ سیریز ہے جس میں ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کو کھاتا ہے اور اس سے انرجی حاصل کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ڈائیگرام کو. تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سن یعنی سورج یہ انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، میجر سورس ہے انرجی کا. تو پودے ان انرجی کو حاصل کرتے ہیں، پھر وہ پودے انسیکٹ یا دوسرے اینیملز کھاتے ہیں، پھر ان اینیملز کو دوسرے اینیملز کھاتے ہیں، اور پھر ان اینیملز کو جو ٹرشری ہوتے ہیں، ٹرشری کنزیومر ہوتے ہیں انہیں کھاتے ہیں. اور پھر جب یہ سب چیزیں مر جاتے ہیں، ڈائی ہو جاتے ہیں، تو اس پر ڈیکمپوزرز کام کرتے ہیں اور ان سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں اس میں انرجی یہ خوراک کی شکل میں ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ
یو ایٹ اے بیف برگر فار لنچ، کہ جب لنچ ہم کرتے ہیں اس میں ہم برگر کھاتے ہیں، تو ہم بھی یعنی انسان بھی اس فوڈ چین کا حصہ ہے کہ فوڈ چین تو گراس کو اینیملس کھاتے ہیں اور پھر اینیملس کو ہیومنز بینگ کھاتے ہیں، تو ہیومن بینگ یعنی جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی اس فوڈ چین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو فوڈ چین ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک آرگینزم یہ فوڈ چین کو بناتا ہے، ہر ایک آرگینزم اس میں شامل ہے اور اس کے ذریعے ایک ایکو سسٹم یہ بیلنس ہوتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ فوڈ چین میں فلو آف انرجی کے توانائی کی جو فلو ہوتی ہے، بہاؤ ہوتی ہے، یہ ایک ایکو سسٹم میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انرجی یہ سن سے ڈائریکٹ یہ ایکو سسٹم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سن از دا میجر سورس آف انرجی، تو جو انرجی ہوتی ہے وہ ایکو سسٹم میں آ جاتی ہے۔ پھر ایکو سسٹم میں بایوٹک کمپوننٹ جو پلانٹس ہوتے یا الجی ہوتے ہیں تو وہ اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ اے بایوٹک فیکٹرز کی موجودگی میں جو سوئل ہے، واٹر ہے اور ایئر ہے، ان سب کی موجودگی میں اس انرجی کو پودے استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراک تیار کرتی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ پودے اپنے لیے خوراک خود تیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے پودوں کو پلانٹس کو پروڈیوسر بھی کہتے ہیں۔ اور ایک فوڈ چین جو ہوتا ہے وہ بھی پروڈیوسر ہی سے یعنی پودوں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پودے پہلے بھی فوٹوسنتھسس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پودے کس طرح اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، تو وہ فوٹوسنتھسس کے ذریعے خوراک وہ تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں پلانٹس انرجی کیپچر کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں اور پھر اس انرجی کو ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں یہ انرجی پھر ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ فیڈنگ ریلیشن شپ کے ذریعے یعنی خوراک کا جو تعلق ہے اس کے ذریعے یہ انرجی یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے پلانٹس یعنی پروڈیوسر اس انرجی کو حاصل کرتے ہیں، اس سے خوراک بناتے ہیں اس انرجی سے، تو یہ انرجی اس خوراک میں سٹور ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ پلانٹس یعنی جو پودے پروڈیوسرز ہوتے ہیں تو اس کو اینیملز کہتے ہیں، جاندار کہتے ہیں، اور ان اینیملز میں گوٹ، ڈیئرز، جراف، ریبٹس یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ اینیملز خوراک کھاتے ہیں تو جو پلانٹس کھاتے ہیں تو پلانٹس میں انرجی خوراک کی شکل میں سٹور ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ انرجی پروڈیوسر سے دوسرے اینیملز میں ٹرانسفر ہو گئی، تو وہ اینیملز جو پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں، پلانٹس کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں، تو اس اینیملز کو پرائمری کنزیومر کہتے ہیں۔ تو پرائمری کنزیومر اس میں ڈیئر ہے، گوٹس ہے، جرافس اور ریبٹس یہ شامل ہے، اور پرائمری کنزیومر یہ پلانٹس کو یعنی پروڈیوسر کو کھاتے ہیں۔ تو پروڈیوسر یہ سن انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور اس پروڈیوسر کو پھر دوسرے اینیمل کھاتے ہیں اور اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، تو خوراک اس میں انرجی سٹور ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اینیمل جو پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں ان کو پرائمری کنزیومر کہتے ہیں۔ تو اس میں انرجی یہ پرائمری کنزیومر سے پھر دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ آرگینزم جو پرائمری کنزیومر پر فیڈ کرتے ہیں، پرائمری کنزیومر کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ انرجی دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو وہ آرگینزم جو پرائمری کنزیومر پر فیڈنگ کرتے ہیں یا اس سے اپنے انرجی حاصل کرتی ہیں خوراک کی شکل میں، تو اس آرگینزم کو، اس اینیملز کو سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں۔ سیکنڈری کنزیومر کے ایگزامپل میں سنیک ہے، اس کے علاوہ سنیک کے علاوہ فاکس ہے۔
تو یہ سیکنڈری کنزیومر وہ اینیملس ہے جو پرائمری کنزیومر کو کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ایک سنیک ریبٹ کو کھاتا ہے تو سنیک یہ سیکنڈری کنزیومر ہے. اس کے علاوہ جو پرائمری کنزیومر کی جو پاپولیشن ہوتی ہے یہ بھی سیکنڈری کنزیومر ہی کی وجہ سے یہ کنٹرول ہوئی ہوتی ہیں. یہ نہ زیادہ ہوتی ہے اور نہ یہ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈری کنزیومر کو پھر دوسرے آرگینزم دوسرے اینیملس کھاتے ہیں. پھر اس اینیملس کو ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں. تو ٹرشری کنزیومر میں ہاک شامل ہے, ایگل شامل ہے, اس کے علاوہ ولف شامل ہے. تو ٹرشری کنزیومر میں اس طرح کے آرگینزم شامل ہے. تو اس میں ان ساروں میں انرجی یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے پہلے ہی بتایا کہ سب سے پہلے اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ سن سے حاصل کرتی ہے. تو سب سے پہلے انرجی یہ پروڈیوسر استعمال کرتے ہیں. پروڈیوسر یعنی پلانٹس. تو پلانٹ فوٹوسنتھسس کے عمل کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ انرجی پھر دوسرے جانداروں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے پرائمری کنزیومر ہے. تو پرائمری کنزیومر پروڈیوسر کو کھاتے ہیں اور پروڈیوسر سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پرائمری کنزیومر سے سیکنڈری کنزیومر میں. تو سیکنڈری کنزیومر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اینیمل جو پرائمری کنزیومر کو کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرشری کنزیومر. تو ٹرشری کنزیومر یہ وہ اینیملس ہے جو سیکنڈری کنزیومر کو کھاتے ہیں. اور اسی طرح جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں مختلف لیولز جو فوڈ چین کے مختلف لیولز ہے. تو اس میں سب سے پہلے پروڈیوسرز ہے. تو پروڈیوسرز کے بعد پرائمری کنزیومر ہے. تو پرائمری کنزیومر کو ہربیورس بھی کہتے ہیں. پرائمری کنزیومر کے بعد سیکنڈری کنزیومر ہے. تو سیکنڈری کنزیومر کو کارنیورس بھی کہتے ہیں جو پرائمری کارنیورس کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد ٹرشری کنزیومر ہے. تو ٹرشری کنزیومر یہ بھی کارنیورس لیکن جو سیکنڈری کارنیورس ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہوتے ہیں. تو اسی طرح انرجی یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پروڈیوسر سے پھر پرائمری کنزیومر سے پھر سیکنڈری اور پھر اس کے بعد ٹرشری کنزیومر میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ لیولز آپ فوڈ چین کو دیکھ لیں تو اس میں مختلف لیولز شامل ہوتے ہیں جس میں انرجی یہ ایک لیول سے دوسرے لیول میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہر ایک لیول یہ ایک دوسرے سے ڈسٹریبیوٹڈ ہوا ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے سے جدا ہے. تو ہر ایک لیول کو فوڈ چین کے ہر ایک لیول کو ٹراپک لیول کہتے ہیں. تو ٹراپک لیول مختلف ٹراپک لیول ہے. پروڈیوسرز ہے, پرائمری کنزیومر ہے, سیکنڈری کنزیومر ہے اور ٹرشری کنزیومر. تو اس میں ایک اور لیول بھی شامل ہے اور وہ ہے ڈیکمپوزر. تو ڈیکمپوزر کو کیوں اس ٹراپک لیول میں یا اس فوڈ چین میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ڈیکمپوزر یہ ہر ایک لیول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. کیونکہ اس میں پرائمری کنزیومر, سیکنڈری کنزیومر اور ٹرشری کنزیومر یا پروڈیوسر ان تینوں پر ڈیکمپوزرز کام کرتے ہیں, ان سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. تو ڈیکمپوزر یہ ٹرشری کنزیومر کے بعد آتا ہے. تو ڈیکمپوزر یہ مائکرو آرگینزم ہے جو پلانٹس اور اینیمل کے ڈیڈ باڈی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. تو ڈیکمپوزر کو کیوں ایک الگ لیول میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سب لیول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوئی ہوتی ہے. یعنی جتنے بھی جاندار ہے, جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ مرتے ہیں تو اس پر مائکرو آرگینزم جو ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. تو جب یہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان ڈیڈ میٹر سے خوراک لیتے ہیں تو اس میں وہ ان کی بریک ڈاؤن کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتی ہیں
اور وہ نیوٹرینٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اس سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور نیوٹرینٹس یہ باقی رہ جاتے ہیں تو یہ پھر نیوٹرینٹس یہ سوئل جذب کرتے ہیں اور پلانٹس یعنی پودے پھر انہیں استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سب یعنی جو فوڈ چین ہے تو اس میں جو سب لیول ہے یہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک دوسرے میں فیڈنگ ریلیشن شپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس میں ایک بھی فوڈ چین سے ایک بھی لیول یہ ریموو کیا جائے، یہ اس سے نکالا جائے تو اس سے جو سارا ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یہ پھر تباہ ہو سکتا ہے سارا ایکو سسٹم۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں، اگر اس سے ہم سیکنڈری کنزیومر کو فوڈ چین سے یہ ریموو کر لے تو پرائمری کنزیومر کی یہ ایلیویٹ ہو جائے گی، اس میں یعنی پرائمری کنزیومر یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس سے اوور پاپولیشن اکر ہو جائے گی اور جو سارا ویجیٹیشن ہے یعنی جو پروڈیوسرز ہے وہ ایکو سسٹم سے پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے لیولز جو فوڈ چین میں ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر ایک لیول، اور ہر ایک لیول اس میں جو فیڈنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہر ایک آرگینزم کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے فوڈ چین دکھائے گئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں ڈائیگرام میں پہلا ٹیریسٹریل فوڈ چین ہے یعنی علاقائی یعنی خشکی کا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا پروڈیوسرز ہے یعنی پودے ہیں، اور اس کے علاوہ جو الجی ہے یعنی پنجائی ہے، تو ان سب کو گراس ہاپر کہتے ہیں، گراس ہاپر کو پھر ریٹ، اور ریٹ کو پھر سنیک، اور سنیک کو ہاک یا ایگلز یہ کہتے ہیں۔ تو سب آپ دیکھ لیں گراس کو گراس ہاپر کو ریٹ کو سنیک، اور سنیک کو پھر ہاک یعنی چیل یہ کہتے ہیں۔ تو ان سب میں انرجی وہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو ٹیریسٹریل فوڈ چین یہ گراس ہاپر، ریٹ، سنیک اور ہاک اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں انرجی ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکویٹک فوڈ چین کو لے لیں تو ایکویٹک فوڈ چین میں جو پلانٹس ہوتے ہیں تو یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں یعنی پائٹو پلانکٹن۔ تو پائٹو پلانکٹنز یہ ایکویٹک پلانٹس ہوتے ہیں جو مائکروسکوپک ہوتے ہیں، جنہیں ہم صرف مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان پائٹو پلانکٹنز کو پھر کریل کہتے ہیں۔ تو کریل یہ ایکویٹک اینیملز ہے۔ اس کے بعد کریل کو پیجینز یعنی جو اینیمل ہے پیجین پرندہ ہے وہ کہتے ہیں، اور پیجین کو سیل جو ایکویٹک اینیملز ہے ان کو کہتے ہیں، اور اس طرح اس میں انرجی یعنی توانائی یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لے کہ انرجی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو سورس ہے وہ سن ہے، سورج ہے۔ تو سورج سے یہ انرجی ایکو سسٹم میں آ جاتی ہے، اور پھر ایکو سسٹم میں فوڈ چین کے ذریعے یہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں سب سے پہلے انرجی کو پروڈیوسر استعمال کرتے ہیں، تو انرجی کو پروڈیوسر استعمال کرنے کے بعد ان پروڈیوسرز کو پرائمری کنزیومر کہتے ہیں۔ تو پرائمری کنزیومر جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں انرجی سٹور ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ خوراک کی شکل میں یہ انرجی ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو پرائمری کنزیومر سے سیکنڈری کنزیومر سے ٹرشری کنزیومر، اور پھر ٹرشری کنزیومر سے ڈیکمپوزرز پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیکمپوزر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی ہے جو ڈیڈ میٹر ہوتے ہیں، اسے اپنی خوراک لیتے ہیں اور نیوٹرینٹس بناتے ہیں۔ تو پھر نیوٹرینٹس پھر سوئل جذب کرتے ہیں، انہیں پلانٹس استعمال کرتے ہیں اور خوراک تیار کرتی ہے، اور اسی طرح جو فیڈنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے ایکو سسٹم میں وہ کنٹینیو ہوتی ہے، وہ مسلسل جاری رہتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ واٹ از فوڈ چین کیا ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکرائب ڈفرنٹ لیول آف فوڈ چین اینڈ آلسو میمورائز اٹ، کہ فوڈ چین کے مختلف لیول ڈسکرائب کرنے ہیں، بیان کرنے ہیں، اور انہیں میمورائز بھی کرنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔